السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی پاکستانی سیاسی لیڈر کے بارے میں جو صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان۔ ان کی زندگی کا سفر ایک عام اسٹوڈنٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس، نیشنل پالیٹکس اور اب انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین مشن تک پہنچتا ہے۔ اور سب سے ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ان کو غزہ کے لیے نکلنے والی گلوبل سمٹ فلوٹیلا کے دوران گرفتار کر لیا۔ آج ہم ان کی زندگی، تعلیم، سیاسی کردار، ان کا پیلسٹائنین کاز کے لیے جذبہ اور ابھی کے حالات کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشتاق احمد خان کی پیدائش 3 مارچ 1974 کو ہوئی۔ ان کا اصل علاقہ شیخ جانا ڈسٹرکٹ صوابی خیبر پختونخوا میں ہے۔ صوابی ایک چھوٹا مگر ڈائنامک علاقہ ہے جو تعلیمی اور سیاسی اویئرنیس دونوں کے لیے مشہور ہے۔ بچپن سے ہی مشتاق احمد خان ایک شائستہ اور مطالعہ شناخت رکھنے والے اسٹوڈنٹ رہے۔ ان کی اسکولنگ گورنمنٹ ہائی اسکول منصبدر صوابی میں ہوئی۔ اس وقت کا دور ایسا تھا جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اسکول اور کالجز اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بھی مرکز ہوا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی آف پشاور کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے فزکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہی وقت تھا جب پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کافی ایکٹیو تھی۔ یونیورسٹی آف پشاور جو فرنٹیئر ریجن کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کا مرکز رہی ہے۔ اسی دوران مشتاق احمد خان کا رجحان اسلامی جماعت طلبہ کی طرف ہوا۔ اب اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دور کی بات کریں تو یہ مشتاق احمد خان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ جو جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، ہمیشہ تعلیم اور اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے ایکٹیو رہا ہے۔ 1997 میں مشتاق احمد خان کو اسلامی جمعیت طلبہ کا پروونشل ہیڈ بنایا گیا۔ صرف 2 سال بعد 1999 میں ان کو سینٹرل جنرل سیکرٹری کا عہدہ مل گیا۔ پھر 2002 میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے سب سے بڑا پوزیشن یعنی نظام اعلیٰ کا عہدہ حاصل کیا۔ یہ لیڈرشپ جرنی ان کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایکسپیرینس پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے آرگنائز کرنا، مینیج کرنا اور ایشوز پر کلیئر اسٹانس لینا سیکھا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ان کی اسپیچز اور ریلیز نے ان کو یوتھ کے اندر ایک پرومیننٹ لیڈر بنا دیا۔ اسی سلسلے نے ان کو جماعت اسلامی کا مین اسٹریم پالیٹکس تک لے آیا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ پہلے پروونشل جنرل سیکرٹری، پھر نائب امیر اور پھر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر بن گئے۔ یہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کے وہ دور تھا جب انہوں نے پارٹی آرگنائزیشن، عوام کے مسائل اور اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا۔ 2018 میں ان کو جماعت اسلامی نے سینیٹ الیکشنز کے لیے ٹکٹ دیا۔ وہ خیبر پختونخوا سے سینیٹر الیکٹ ہوئے اور 12 مارچ 2018 کو انہوں نے اپنے اوتھ لیا۔ ان کا ٹینیور 12 مارچ 2024 تک رہا۔ اسی دوران وہ ملٹیپل کمیٹیز کا ممبر رہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ سینیٹ میں ان کا فوکس ایجوکیشن، گورننس اور سائنس کے ایشوز پر تھا۔ ان کی اسپیچز میں اکثر کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی اور یوتھ کے فیوچر کا ذکر ہوتا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان بنی ان کا پیلسٹائنین کاز کے لیے جذبہ۔ پیلسٹائن اور غزہ کے مسئلے پر مشتاق احمد خان ہمیشہ سے آؤٹ اسپوکن رہے ہیں۔ وہ ریلیز، کانفرنسز اور پروٹیسٹ آرگنائز کرتے رہے۔ مئی 2024 میں انہوں نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں ایک بڑا غزہ سولیڈیرٹی مارچ آرگنائز کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ان کی اسٹرگل ہمیشہ نان وائلنٹ ہوگی اور انسانی رائٹس کے لیے ہوگی۔ اور پھر آتا ہے 2025 کا سال جب انہوں نے اپنی باتوں کو عمل میں بدل دیا۔ اکتوبر 2025 میں انہوں نے گلوبل سمٹ فلوٹیلا جوائن کیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین مشن تھا جس میں 40 سے زیادہ شپس اور 500 کے قریب ایکٹیوسٹ 44 ملکوں سے شامل تھے۔ مشن کا مقصد غزہ کے لوگوں تک انسانی مدد پہنچانا اور اسرائیل کے الیگل نیول بلاکیڈ توڑنا تھا۔ اس مشن میں ڈاکٹرز، لائرز، پولیٹیشینز اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ شامل تھے۔ 2 اکتوبر 2025 کو اسرائیل نیوی نے اس فلوٹیلا کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ مشتاق احمد خان کے ساتھ کئی اور ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور اشدود پورٹ پر لے جایا گیا۔ وہاں ان کا انیشیل پروسیسنگ ہوئی اور پھر ان کو کیٹزاٹ جیل ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ ڈیولپمنٹ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوئی۔ پاکستان گورنمنٹ نے فوراً ریئیکٹ کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ مشتاق احمد خان کی ریلیز کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس اسٹارٹ کر دیے گئے ہیں۔ ترکی، اسپین، ساؤتھ افریقہ، برازیل اور ملیشیا نے بھی اسرائیل کے اس ایکشن کو کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، لیکن اسرائیل نے کہا کہ یہ فلوٹیلا ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ تھی، اس لیے ان کو روکنا ضروری تھا۔ پاکستان کے اندر اس اریسٹ نے پولیٹیکل اور عوامی سرکلز کو ہلا دیا۔ جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیا، ریلیز نکالی اور کہا کہ مشتاق احمد خان کا مشن انسانیت کے لیے تھا، اس لیے ان کی گرفتاری ان ایکسیپٹیبل ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی فری مشتاق ٹرینڈ کرنے لگا اور لوگوں نے سولیڈیرٹی میسج پوسٹ کیے۔ آج کی تاریخ میں مشتاق احمد خان کی سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کیا ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا ان کو ڈیٹینشن لمبی ہوگی، یہ ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی گرفتاری نے دوبارہ غزہ بلاکیڈ، ہیومن رائٹس وائلیشن اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو اسپاٹ لائٹ میں لا کھڑا کیا۔ دوستو، اگر ہم ان کی زندگی کا اوور آل سفر دیکھیں تو یہ ایک انسپائرنگ کہانی ہے۔ ایک چھوٹے علاقے کے اسٹوڈنٹس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، یونیورسٹی آف پشاور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لیڈر بنتے ہیں، پھر جماعت اسلامی کے تنظیمی ہائرارکی سے ہوتے ہوئے پروونشل امیر اور پھر نیشنل سینیٹر بن جاتے ہیں، اور اب ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ یہ سفر ایک مثال ہے کہ اگر ڈیڈیکیشن ہو تو ایک شخص اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے گلوبل اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مشتاق احمد خان اور باقی ایکٹیوسٹ کو فوراً ریلیز کیا جانا چاہیے؟ کیا اسرائیل کو یہ ایکشن سیکیورٹی کے لیے تھا یا انسانیت کے خلاف؟ اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈال کر غزہ بلاکیڈ کو ختم کروا سکتی ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اوتھینٹک اور ویریفائڈ اپڈیٹس ملتی رہیں۔